بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو صرف ہم کلمہ محبت کے مزاج میں لیتے ہیں، ذرا اس پہلو پہ بھی غور کیجئے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اس زمانے میں یہ کہنا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ اور فرمایا جو دو بہنیں اور دو بیٹیاں اللہ کی رضا کے لیے تربیت کر کے پروان چڑھا کے ان کا نکاح کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ دو انگلیاں ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ایک ہی بیٹی ہو تو فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔ تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، اور کہا جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی۔ یہ تھی تبدیلی، یہ تھا حضور کا لایا ہوا دین۔ میں وہاں گجرانوالہ مارکیٹ میں گزر رہا تھا تو میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی کمر پہ بوریاں لادی تھیں اور چل رہا تھا۔ میری شناسائی تھی تو میں نے روک کے پوچھا کہ آپ اس بڑھاپے میں کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور ایسے اس نے انگلی اٹھائی اور آج تک وہ اس کا انداز مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جناب میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے ابھی شادی کرنی ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا اور آج یہ بڑھاپے کے باوجود اپنی کمر پہ بوریاں لاد رہا ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی۔ یہ بھائی تو قتل کر دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، اور آج وہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، پردیس کاٹ رہا ہے، دکھ برداشت کر رہا ہے، میں بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ تو ان کے سینے میں یہ پیار کس نے لکھ دیا؟ جواب ایک ہی آئے گا، میلاد والے نبی نے۔ اب کوئی شخص اب وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اسی بیٹی کے لیے آج باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے۔ اس بیٹی کو عزت دی، اور جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو باپ کی آنکھیں نمناک ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ کہے اس بیٹی کو کہ تو حضور کا میلاد نہ منایا کر، میرے پاس یہ اتنے دلائل موجود ہیں، تو وہ کہے گی منہ ادھر کر، مجھے تو عزت ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو وقار ہی حضور نے دیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان بولے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہمارا تو سب کچھ ہے ہی حضور ہے، ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ بہن کی آبرو نہیں تھی، حضور علیہ السلام حضرت شیمہ کے ساتھ جو پیار کی انوکھی داستان رقم کی، جب ان کے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے اور وہ حاضر خدمت ہوئی اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے، تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر حضور نے چند گھوڑے اور چند جوڑے دیے اور پوچھا کہ کدھر آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے آئی ہوں۔ تو فرمایا تم نے ویسے پیغام بھیج دیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا حضور کا دیا ہوا دین۔ ستیلی ماں تو ترکے میں بٹتی تھی، یہ تو سارے جانتے ہیں، لیکن تاریخ عرب ہے کہ سکے تین بھائیوں نے اپنی سکی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر کے 300 درہم بانٹے تھے۔ یہ تاریخ ہے، لیکن میرے حضور نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ سارا وقار یہاں ہے، ساری عزتیں یہی ہیں۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا چھپا دی، ماں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی رکھ دی۔ پھر خود عملاً حضور نے اپنی ماں کا ذکر کیا۔ ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، تا حد نظر صحابہ تھے، تو جو ہی حضور مصلی پہ آئے، عشاء کا وقت تھا، تو ادب سے کھڑے ہو گئے، بس آنکھیں نمناک ہو گئیں، اور حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں مل جائیں تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میں نے دکھوں کا دور دیکھا اور میرے ماں باپ نے وہ زمانہ دیکھا، آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے۔ تو وہ آرزو کرتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے۔ تو حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی، ابوا کی ریت کے ٹیلے تھے۔ سید آمنہ کو سخت بخار ہو گیا، ام ایمن کو بلا کے کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، مجھے لگتا ہے میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ پھر حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، حضرت آمنہ کوئی باتیں نہ کر سکیں۔ جو چند باتیں کی ابن حشام نے سیرت النبویہ کے اندر لکھی ہیں، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وذکرى باق وولدت طہرا،
لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے کہ وصال ہو گیا۔ حضور ماں سے لپٹ گئے، امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ پھر ماں کی وہیں تدفین کی اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قبر پہ رکھے۔ تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا، فرشتے جنت سے پھول لے کے آتے، کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے، لیکن 6 سال کی عمر، خیر حضور مکے چلے گئے، پھر وقت گزرے، لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے، پھر طائف کے بازار بھی آئے، مکی کی گلیاں بھی آئیں، پھر آج حضور مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ادب کی آیتیں اتر گئی ہیں، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ میرے نبی سے بات کرنی ہے تو پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ حضور تشریف لائے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، نظر پلٹ کے ابواب میں چلی گئی، کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمائے لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا۔ کہاں ماں بکتی ہے، کہاں ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دے۔ آج بیوی کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ ہم نے خواتین کو حقوق دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال لا کے دکھاؤ۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا، انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ کے لاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئیں تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے، تو وہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میرے بدن پر بخار کی جو حالت ہے مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ بنایا کرو، عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے۔ سیدہ آمنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے۔ تو کہا حضور میں چادر اس لیے مانگی، حضرت خدیجہ نے کہا اس لیے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ خیر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور نے جو جملے کہے، کائنات کی تاریخ میں ایسے جملے نہیں ملیں گے آپ کو۔ فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی لاؤ تو صحیح ایسی مثال۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور گھر تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، حضور نے مجھے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، میں نے چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پھر پینے سے پہلے رک گئے اور مجھ سے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا؟ تو کوئی لاؤ تو صحیح ایسی مثال۔ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا، تو وہ بولا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کیا ہوا؟ کہا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، ایک شخص مجلس میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں اور میں اس کے بچے کو جانتا ہوں، وہاں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی، فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا، بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ کہا اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو۔
اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پہ چوٹ لگے گی، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا۔ کوئی لاؤ تو صحیح کائنات میں ایسا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا، یہ شریعت بیضا کا مزاج ہے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کے بچوں تک مہک نہ پہنچے۔ بچے ہوتے ہیں، ضد کر بیٹھے تو وہ مزدور کیسے ضد پوری کرے گا؟ ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو کہا حضور کی سیرت کے اس واقعہ نے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار نہیں کرنا اور اس کو بھی جو ہے وہ بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی۔ اس نے مجھے بتایا کہ کتنی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنے والے حضور ہیں۔ رب بھی قرآن میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ اتنے لطیف جذبات کے مالک ہیں۔ کوئی لاؤ تو صحیح، لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، اے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا چبھے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ مبتلا درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن حضور ممبر پہ تشریف فرما تھے، وہ دروازے پہ آئی اور حضور کو اشارہ کیا کہ میری بات سنو۔ حضور اٹھ کے دروازے پہ چلے گئے۔ مجھے معاف کرنا، یہ جو پیری مریدی کا ہمارے ہاں کلچر ہے یہ نبوی مزاج سے ٹکراتا ہے۔ آج پیر بت بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کا سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا۔ رسول اللہ سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ اس بڑھیا کی بات سننے کے لیے حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے؟ کہا جی بالکل کرے۔ فرمایا کیجئے جو کہنا ہے کہو۔ اس نے کہا یہاں نہیں۔ کہاں؟ کہا کہ آپ باہر کھلی جگہ پہ تشریف لے جائیں، میں وہاں آپ سے کوئی باتیں کریں۔ حضور وہاں چلے گئے۔ کڑکتی دھوپ، عرب کا موسم، اور اس عورت کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر باتیں سننے کے لیے جس کو حضور مل جائیں۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ تو اس نے لمبی باتیں کی، جب تھک ہار کے خود جانے لگی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں غصہ تو بڑا آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، حضور خود دھیان سے سن رہے تھے۔ جب تھک کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی۔ آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ تو کیا میں اس آقا کا میلاد نہ مناؤں؟ یار ساری زندگی میلاد میں گزار دوں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں۔ سویر کو بھی میلاد، شام کو بھی میلاد، دن کو بھی میلاد، رات کو بھی میلاد، ساری زندگی اس آقا کے نام لگا دوں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں۔ ہم اپنے میلاد کو چند دنوں تک محدود نہ کریں، پوری زندگی پر پھیلا لیں حضور کے میلاد کو، اور آقا کی غلامی اور حضور کی نیاز مندی اور حضور کی نوکری کا حق ادا کریں۔ حق ادا فی نفس ہی ہو تو سکتا نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی ساری ان کے نام لگا لیں۔ جئیں تو حضور کے لیے، مریں تو حضور کے لیے، زندگی کی ایک ایک سانس وقف کر دیں حضور کے لیے۔ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے۔ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگا کر کے حضور علیہ السلام کی غلامی، حضور کی نیاز مندی اور حضور کی نوکری اختیار کر کے ہم حضور علیہ السلام کی رضا اور حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کا پیار حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ میلاد تو عربی کا لفظ ہے، اس کو اردو میں یوم ولادت کہتے ہیں اور انگلش والے اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ تو جب کسی کی برتھ ڈے پہ آپ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں یا کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ تو
تو کوئی تحفہ تو لے کے جاتے ہیں نا، اور تحفہ بھی وہ لے کے جاتے ہیں جس سے وہ خوش ہو. بچہ ہو تو کھلونا لے جاتے ہیں، بڑا ہو تو اس کی مزاج کے مطابق وہ چیز لے جاتے ہیں. تو حضور کے میلاد پہ آئے ہو پھر کوئی حضور کو بھی تحفہ پیش کرو، تو تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہوں گے. حضور کس سے خوش ہوں گے؟ خود حضور سے پوچھ لیجئے. حضور فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. تو کیا آج کے اس محفل میلاد میں ہم عزم کر کے اٹھیں، خیر سے جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے تو شاید کوئی ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارے خاندان کے اندر کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. اتنے زور کے ساتھ ہم کام کریں گے، اتنی شدت کے ساتھ ہم کام کریں گے، اتنی محنت سے ہم کام کریں گے، اتنے خلوص سے ہم کام کریں گے کہ وہ مجبور ہوگا ایک دن تجھ کو بھی جیت لیں گے ہم محبت کے زور پر. تو اتنا پیار سے کام کریں گے کہ وہ مجبور ہو جائے گا. اپنی مسجدوں کو رونق دو، اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آشنا کرو.